اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للرجال مردوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما اس مال سے ترک الوالدان جو چھوڑ گئے ماں باپ والاقربون اور قریبی رشتہ دار وللنساء اور عورتوں کے لیے نصیب حصہ ہے مما ترک الوالدان جو چھوڑ گئے ماں باپ والاقربون اور قریبی رشتہ دار مما قل منہ تھوڑا اس مال سے او کسرا یا زیادہ ہو تھوڑا ہو یا زیادہ ہو جتنا بھی ہو حصہ سب کو ملے گا نصیباً حصہ ہے مفروضہ طے شدہ یہ حصہ طے شدہ ہے اس میں کوئی کمی نہیں کی جائے گی جتنا جس کے لیے مقرر ہے اتنا ہی اس کو دیا جائے گا وَإِذَا حَضَرَ اور جب حاضر ہوں القسمت تقسیم کے وقت یعنی وراثت کی تقسیم کے وقت جب حاضر ہوں اولو القربى قریبی رشتہ دار والیتامی اور یتیم والمساکین اور مسکین فارزقوہم تو دو ان کو تم منہ اس مال میں سے وقولوا لہم اور کہو ان کو قولا معروفا بات اچھی دستور کے موافق معروف بات وَلْيَخْشَ الَّذِينَ اور چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ لو ترکو اگر چھوڑیں وہ من خلفہم اپنے پیچھے ذریۃً اولاد ضعافاً کمزور خافوا علیہم خوف ہوگا ان کو اپنی اولاد کے بارے میں فلیتقوا اللہ بس چاہیے کہ وہ اللہ سے ڈریں ولیقولوا اور چاہیے کہ کہیں قولا سدیدا درست بات سیدھی بات ان الذین بے شک وہ لوگ یأکلون جو کھاتے ہیں اموال الیتامی یتیموں کا مال ظلما زیادتی کرتے ہوئے انما پکی بات ہے یأکلون کھاتے ہیں وہ فی بطونہم اپنے پیٹوں میں بطن کی جمع بطون پیٹ اپنے پیٹوں میں نارن آگ وسیصلون اور عن قریب داخل ہوں گے سعیرا بڑکتی ہوئی آگ میں شعلے مارنے والی آگ میں تو یہ آیات آپ نے پڑھ لی اس کی تشریح کی طرف آ جائیے حکم نمبر 6 ربط لکھیے پہلے گزشتہ آیت میں ناحق طریقے سے یتیموں کا مال کھانے کا ذکر تھا اب وارثوں کی حق تلفی کو بیان کیا گیا اس آیت میں حصوں کے حقدار کون لوگ ہیں انہیں بیان کیا گیا مقدار کو بیان نہیں کیا گیا اتنا بتایا کہ مرد بھی وارث ہیں عورتیں بھی وارث ہیں صرف استحقاق کو بیان کیا بس تفصیل اگلے رکوع میں انشاءاللہ آ رہی ہے کس کا کتنا حصہ ہے کس کا کتنا حصہ ہے وہ تفصیل اگلے رکوع میں آ رہی ہے تو یوں سمجھ لیجئے کہ اگلے رکوع میں جو آیت آ رہی ہے یوصیکم اللہ فی اولادکم یہ آیت اس کے لیے بطور تمہید ذکر کی گئی ہے شان نزول اس کا یہ ہے نمبر 1
زمانہ جاہلیت میں یہ رسم تھی کہ نابالغ لڑکوں کو اور لڑکیوں کو، لڑکیاں اگرچہ بالغ بھی ہوتی، وہ سب برابر تھیں، بالغ نابالغ سب ایک رسی میں تھی، حصہ نہیں دیا جاتا تھا۔ میت کے مال سے صرف بڑے مرد ہی حصہ لیتے تھے، اور ان کے ہاں میراث کا حصہ صرف ان کے لیے ہوتا تھا جو دشمن کا مقابلہ کر سکتے ہوں۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا، ایک صحابی اوس بن ثابت فوت ہو گئے۔ اوس بن ثابت فوت ہو گئے۔ یہ بہت مالدار آدمی تھے، صاحب جائیداد تھے۔ اپنے پیچھے ایک بیوی، 2 بیٹیاں اور ایک بیٹا چھوڑا، بیٹا بھی نابالغ تھا۔ جاہلیت کے مروجہ قانون وراثت کے مطابق ان میں سے کوئی بھی وارث نہ بنا، وراثت کا حقدار نہیں بنتا تھا، کیونکہ ایک بیوی ہے وہ عورت ہے، عورت بھی ان کے نزدیک وارث نہیں ہوتی تھی، اور باقی بیٹا ہے وہ نابالغ ہے، وہ بھی وارث نہیں، اور لڑکی ہیں وہ بھی وارث نہیں۔ ساری جائیداد پر قبضہ کر لیا گیا۔ ساری جائیداد پہ قبضہ کر لیا گیا۔ بطور عصبہ سارا مال ان کا لے لیا گیا، ان کے بھائیوں نے۔ اوس کی بیوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئی اور عرض کیا کہ اوس کے پسماندگان میں ہم 4 لوگ ہیں، مگر وراثت میں سے ہمیں کچھ بھی نہیں ملا۔ بچے چھوٹے ہیں، گزر اوقات کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے، ہم کیا کریں؟ اس پر اللہ تعالی نے قانون وراثت کی یہ آیت اتار دی۔ باقی وراثت کے تفصیلی احکام آگے آ رہے ہیں۔ یہاں صرف استحقاق بتایا گیا کہ وراثت کا جاہلانہ قانون غلط ہے، وراثت میں حصہ مردوں کا بھی ہوگا، عورتوں کا بھی ہوگا، کس کا کتنا کتنا ہوگا وہ آگے انشاءاللہ اگلے رکوع میں تفصیل آ رہی ہے۔ عورتوں اور بچوں کو محروم رکھنا صریح ظلم ہے۔ ہر وارث اللہ تعالی کے مقرر کردہ حصے کا حقدار ہے، مرد ہو یا عورت ہو، بڑا ہو یا چھوٹا ہو۔ اس میں کوئی قید نہیں ہے کہ وارث عورت ہے تو اس کو کچھ نہیں ملے گا، وارث نابالغ ہے تو کچھ نہیں ملے گا، نہیں، جو بھی ہے وہ وارث۔ ہاں استثنائی صورتیں کیا ہیں وہ آگے انشاءاللہ اس کا تذکرہ آ رہا ہے، کس کو وراثت نہیں ملے گی۔ مثلا نبی کی ذات گرامی ہے تو نبی کی وراثت تقسیم نہیں ہوتی۔ ما ترکنا صدقہ، اس پر انشاءاللہ تفصیلاً بات کریں گے اپنے مقام پہ۔ ہم جو چھوڑتے ہیں وہ صدقہ ہوتا ہے، کل کے سبق میں اس پر انشاءاللہ تفصیلاً کھول کے بات کریں گے۔ مرزائیوں کا باطل عقیدہ، روافض کا موقف کیا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اور ایسی دوسرے استثناء ہے مسلم اور غیر مسلم۔ مسلم کی وراثت غیر مسلم میں تقسیم نہیں ہوتی۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا مرزائی ہے، بیٹے کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا عیسائی ہے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ باپ مسلمان ہے، بیٹا رافضی ہے، کچھ نہیں ملے گا۔
اور ایسے اگر باپ کافر ہے بیٹا مسلمان ہے تو یہ باپ کا وارث نہیں ہوگا اور وارث باپ اس کا وارث نہیں ہوگا. دونوں کا دین الگ الگ ہے تو ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوگا. آپ کو پتہ ہے نا ابو طالب کفر پر فوت ہوئے. بات سمجھ آ رہی ہے آپ کو؟ حضرت علی اور حضرت جعفر نے ایسا نہیں لیا تھا. کیونکہ ابو طالب کفر پر مرے ہیں، بیٹے مسلمان ہیں، تو مسلمان کافر کا وارث نہیں ہوتا. صرف طالب اور عقیل نے ایسا لیا تھا بس. اور ایسی ہے کہ استثناء قاتل اور مقتول کا ہے. قاتل مقتول کا وارث نہیں ہوتا. مثلا کسی نے اپنے وارث کو قتل کر دیا، اب وہ وارث نہیں بنے گا، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا. سورہ بقرہ میں آگے اس کی تفصیل آ رہی ہے. اچھا آپ نے تو پڑھ لی ہے بلکہ پہلے اس کی تفصیل. تو وہی یہیں پر یہ اگلی آیت جب ہم پڑھیں گے وہاں پر میں آپ کو سارے استثناء الگ الگ سے لکھوا دوں گا. اور ایسی آزاد اور غلام ہے، باپ آزاد ہے بیٹا غلام ہے، تو یہ ایک دوسرے کے وارث نہیں ہوں گے. تو بہرحال وراثت کا مال تھوڑا ہو یا زیادہ ہو تقسیم ہوگی. اس میں ترمیم کرنے کا یا تنسیخ کرنے کا کسی کو کوئی حق نہیں ہے. اپنی مرضی سے کوئی ایک وارث مرنے والے کی کوئی چیز بھی تقسیم نہیں کر سکتا. اب دیکھیں بعض اوقات ایسے ہوتا ہے غلطیاں ہوتی ہیں. مثلا مرنے والے کے کپڑے ہیں، کوئی ایک وارث اٹھا کے ان کو اپنے قبضے میں لے لیتے ہیں یا اٹھا کے صدقہ کر دیتے ہیں. نہیں، ہرگز اس کی اجازت نہیں. کپڑے ہیں، جو بھی چیز ہے، جوتے ہیں، وہ سب ورثاء میں تقسیم ہوں گے. ایک سوئی بھی ہے تو اس کو بھی وراثت میں تقسیم کیا جائے گا. یہ نہیں کہ اپنی مرضی سے کوئی جس کو چاہے اٹھا کے دے دے، ہرگز اس کی اجازت نہیں. ترکہ میں چھوٹی سی چھوٹی چیز ہو تب بھی تقسیم ہوگی، بڑی سی بڑی چیز ہو تب بھی تقسیم ہوگی. نقدی ہو، کارخانے ہو، فیکٹریاں ہو، گھر ہو، پلاٹ ہو، سب کو تقسیم کرنا ہوگا. ارتکاز کی اجازت نہیں ہے. بالوں کے لیے فلاں کے کپڑے دے دو، ان کو کسی کو اٹھا کے دے دو. ایک وارث اٹھا کے دے دیتے یا بیوی اٹھا کے دے دیتی ہے، بالکل اجازت نہیں ہے. سارے وارث اگر اجازت دیں تب دے سکتے ہیں، ورنہ نہیں. اور پھر یہ بھی تفصیل، اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے اس کی اجازت کا بھی اعتبار نہیں ہے. جو بالغ اپنے اپنے حصے کا دے سکتے ہیں، نابالغ اپنے حصے کی چیز نہیں دے سکتا کسی کو. یہ بات آگے آ رہی ہے. اگلی آیت آپ نے پڑھ لی، وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ، کہ تقسیم کے وقت، جس وقت وراثت کو تقسیم کیا جا رہا ہے، تقسیم کرتے وقت اگر آ جائیں کون لوگ؟ کوئی قریبی رشتہ دار، اولو القربا قریبی رشتہ دار، والیتامى یتیم، والمساکین مسکین، فارزقوہم، تو دو تم ان کو منہ اس مال میں سے، وقولوا لہم، اور کہو ان کو قولا معروفا، بات دستور کے مطابق. سمجھیے اس آیت کو. 7واں حکم ہے. ربط یہ ہے گزشتہ آیت میں حقداران میراث اور مستحقین ترکہ کا بیان کیا. اب اس آیت میں ان لوگوں کا ذکر کیا گیا جو میراث کے مستحق تو نہیں ہیں لیکن ان کے ساتھ ایک قسم کا احسان اور نیکی کرنے کا حکم دیا. وراثت کے حقدار تو نہیں ہے، وارث تو وہ نہیں بنتے. مثلا خالہ آ گئی ہے، پھوپھی آ گئی ہیں، کوئی کزن آ گیا ہے، دور کا رشتہ دار جو وارث نہیں بنتا، ماموں آ گئے ہیں، یا میت کی اپنی اولاد موجود ہے تو ادھر سے چچا تایا آ گئے ہیں، تو اب ان کے ساتھ احسان کرو. غریب ہیں، مسکین ہیں، کوئی بھی محتاج یا رشتہ داروں سے باہر کا آ گیا ہے تو وراثت تقسیم کرتے وقت بیچ میں سے کچھ اس کو بھی اپنی طرف سے احسان کرو، کچھ اس کے ساتھ حسن سلوک کرو، کچھ اس کو دے دو. یہ مطلب ہے. مثلا تقسیم میراث کے وقت اس بات کو سمجھیے، تقسیم میراث کے وقت جب غریب رشتہ دار بھی حاضر ہو جائیں جن کا میراث میں تو حصہ کوئی نہیں ہے، اور یتیم اور فقیر لوگ بھی آ جائیں کہ شاید اہل خیر لوگ، مخیر حضرات، ان کی وراثت تقسیم ہونے لگی، ہمارے ساتھ بھی کچھ تعاون کر دیں، تو ان کو بھی بطور تبرع، بطور احسان، بطور حسن سلوک کچھ نہ کچھ ان کو بھی دے دیا کرو تاکہ ان کا دل خوش ہو جائے.
اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو مال دیا ہے بغیر محنت مشقت کے ملا، کوئی محنت نہیں کی، وراثت میں آپ کو ملا ہے، دے دو تھوڑا سا یتیموں غریبوں کو بھی، لیکن اس کے لیے شرائطیں یاد رکھیے گا، اس مسئلے کے لیے شرائط ہیں، اچھی طرح مسئلہ سمجھیں۔ نمبر 1، اگر تقسیم میراث کے وقت غریب فقیر محتاج لوگ یا دور کے رشتہ دار آ جائیں، ان کو دینے کے لیے پہلی شرط یہ ہے کہ ورثاء سارے کے سارے بالغ ہیں، تب دے سکتے ہیں۔ نمبر 2، اگر ورثاء میں کوئی نابالغ ہے، اگر ورثاء میں کوئی نابالغ ہے تو کسی کو نہیں دیا جا سکتا، تقسیم سے پہلے نہیں دے سکتا، تقسیم کرنے کے بعد بالغ وارث میں اپنے حصے سے دیں تو الگ بات ہے، لیکن تقسیم سے پہلے اس اجتماعی مشترکہ مال سے اگر وارثوں میں کوئی نابالغ ہے نہیں دے سکتے، اور اگر نابالغ اجازت دیتا بھی ہے تو اس کی اجازت کے اعتبار ہی نہیں ہوتا، کیونکہ وہ نابالغ ہے، مکلف نہیں ہے۔ نمبر 3، تیسری شرط یہ ہے سارے وارث موجود ہوں، سارے وارث وہاں پر، مثلا میت کے 10 وارث ہیں، وہ 10 کے 10 وہاں پر موجود ہوں گے، تب یتیموں غریبوں مسکینوں کو دے سکتے ہیں اجتماعی مال سے۔ جو وہاں پر موجود نہیں ہے اس کی غیر موجودگی میں اجتماعی مال سے نہیں دیا جا سکتا، ہاں اپنا حصہ جب تقسیم ہو گیا اپنے حصے سے ان کو دیا جا سکتا ہے۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ مسئلہ لکھ کے بات لکھیں، بعض علماء کے نزدیک یہ حکم پہلے واجب تھا پھر منسوخ ہو گیا، لیکن جمہور کا موقف یہی ہے کہ یہ حکم پہلے بھی واجب نہیں تھا، اب بھی واجب نہیں ہے، مستحب ہے، مستحب ہے، لیکن اس پر عمل کوئی بھی نہیں کرتا، یہ استحبابی حکم ہے، اس پر عمل بالکل متروک ہو گیا ہے کہ تقسیم میراث کے وقت اگر کوئی غریب یتیم مسکین آ جائیں ان کو بھی بیچ میں سے کچھ دے دو، یہ اب بھی مستحب ہے۔ حسن ادب کی تعلیم دی گئی کہ یہ مال میراث جو اللہ نے آپ کو دیا بغیر محنت کے ایک خدائی عطیہ ہے، کچھ غریبوں مسکینوں کو بھی اس سے دے دو، بطور محبت اور بطور شفقت۔ یاد رکھیے نابالغ کی بات آئی تو نابالغ بچے کی چیز، نابالغ بچے کی جو چیز ہے اس کو اسی پر استعمال کرنا چاہیے۔ نابالغ بچہ اگر کسی کام کی اجازت دیتا بھی ہے اس اجازت کے اعتبار نہیں ہوتا، بلکہ بعض فقہاء نے تو یہاں تک لکھا ہے نابالغ بچے کے کپڑے ہیں، چھوٹا بچہ ہے اس کے کپڑے ہیں، کپڑے کیا ہو گئے؟ چھوٹے ہو گئے، نئے کپڑے ہیں، صاف ستھرے ٹھیک سلامت کپڑے ہیں، اب عموماً کیا ہوتا ہے کہ اٹھا کر کسی اور کو دے دیے جاتے ہیں، چلو بھائی کسی کا فائدہ ہو جائے گا۔ اس میں دو رائے ہیں، بعض علماء نے لکھا ہے کہ ولی کو اختیار ہے، مثلا ماں ہے باپ ہے ان کو اختیار ہے، وہ کپڑے چاہے جس کو دے دیں، بچے کے کپڑے چھوٹے ہو گئے نہیں پہن رہا، آپ ضائع تو نہیں کرنے نا، چاہے کسی کو اٹھا کے دے دیں، ٹھیک ہے، ولی کو اختیار ہے۔ لیکن بعض فقہاء احتیاط کے پہلو پہ یہاں تک پہنچے ولی کو بھی اختیار نہیں، وہ کہتے ہیں نابالغ بچے کی کوئی چیز کسی کو دے نہیں سکتے، وہ اس کا مالک ہے، وہ چیز اس کی ملک میں ہے، دوسرا کون ہوتا اس کی ملک میں تصرف کرنے والا؟ دوسرے کو اجازت نہیں ہے کہ اس کی ملک میں تصرف کرے۔ ہاں یہ بچہ جب بڑا ہوگا اس کپڑوں کو سنبھال کے رکھ لیں، جب بالغ ہوگا خود کسی کو دے دیں۔ کام مشکل ہے کہ نہیں؟ بڑا مشکل کام ہے، تو اس لیے آپ کو آسان حل بتاتا چلو۔ عموماً بعض بات لوگ بچوں کے لیے پیسے دیتے ہیں، ان پیسوں کو بچوں پر ہی خرچ کیا کریں، بچوں کے کپڑے لے لیے، بچوں کی چیزیں لے لی، بچوں کو کھانے میں دے دیے، اپنے لیے نہ استعمال کیا کریں۔ ہاں اگر قرائن سے یہ بات معلوم ہو کہ جو رشتہ دار عزیز اقارب دوست احباب آتے ہیں بچے کے ہاتھ میں پیسے پکڑا دیے، تو آپ کے عرف میں رواج میں یہ بات ہے کہ عموماً بچوں کو جو پیسے دیے جاتے ہیں وہ والدین کے لیے ہوتے ہیں، پھر استعمال کر سکتے ہیں۔ اب والدہ استعمال کریں، والد استعمال کریں، تو فقہاء نے لکھا والد کے دوست نے دیے، والد کے رشتہ دار نے دیے تو والد استعمال کرے، ماں کے رشتہ دار یا ماں کی دوستوں نے دیے تو ماں استعمال کرے۔
اور آسان حال آپ کو اس کا بتاؤں کہ بچے کے لیے آپ چیز خریدیں، کپڑا وغیرہ خریدیں تو کیا کرنا چاہیے، مسئلہ سمجھیے گا۔ جب بچوں کے لیے آپ نے کپڑے لباس خریدنے ہیں، ظاہر ہے وہ کپڑے چھوٹے تو ہو جاتے ہیں، سال بعد وہ کپڑے کیا ہوں گے، چلیں 2 سال بعد وہ کیا ہو جائیں گے، چھوٹے بچے کے استعمال کے قابل، اب وہ ضائع ہوں گے۔ تو اس لیے جب بچے کے استعمال کے لیے آپ کپڑے لیں، نیت یہ رکھا کریں کہ مالک ہم خود ہیں، بچہ صرف استعمال کرے گا۔ مالک آپ خود بنے، باپ اور ماں خود مالک رہیں، بچہ استعمال کرے، بس اس کو استعمال کے لیے دے، اب آپ چاہیں کپڑے جس کو چاہیے دے دیں۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ بچے کو مالک نہ بنائیں، مالک بنے گا پھر مسئلہ خراب ہوگا۔ تو شک اور شبہ سے بچنے کے لیے یہ اصول میں نے آپ کو بتا دیا، اور تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ بات لکھی کہ یہ ترتیب کی جائے۔ اگلی آیت آپ نے پڑھ لی وَلْيَخْشَ الَّذِينَ، یہ بھی پچھلی کے ساتھ ہی متعلق ہے۔ وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا، چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ، لو ترکوا، اگر چھوڑیں وہ، من خلفہم اپنے پیچھے، ذریۃ ضعافا، کمزور اولاد، خافوا علیہم، خوف ہوگا ان کو ان کے بارے میں، فلیتقوا اللہ، پس چاہیے کہ وہ ڈریں اللہ سے، ولیقولوا، اور چاہیے کہ کہیں قولا سدیدا، بات درست۔ کیا مطلب یہ ہے تقسیم میراث کے وقت اگر چھوٹے یتیم نابالغ بچے لوگوں کے آ گئے ان کو بھی دے دیا کرو۔ یہاں پر اللہ تعالی نے بڑے عمدہ پیرے سے ایک بات کو سمجھایا ہے کہ وہ یتیم بچے جن کے ماں باپ دنیا سے چلے گئے، اگر بالفرض تمہارے بچے یتیم ہو جائیں، تم دنیا سے چلے جاؤ، تم اپنے بچوں کے بارے میں کیا چاہو گے کہ ہر کوئی ان کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ تو ان بچوں کو بھی 2 منٹ کے لیے اپنے بچوں کی جگہ پہ رکھ کے دیکھو کہ ہم اگر دنیا سے چلے جائیں اور ہمارے بچوں کی یہ حالت ہو، آپ اپنے بچوں کے بارے میں کیا پسند کرو گے؟ کہ کوئی ان کو ویسی دتکار دے، کچھ بھی نہ دے، ڈانٹ ڈپٹ کے نکال دے؟ نہیں 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 نہیں، تم یہی چاہو گے لوگ ان کے ساتھ احسان کریں، تو لہذا تم بھی لوگوں کے یتیم بچوں کے ساتھ احسان کرو۔ مسئلہ سمجھ آ گیا؟ چاہیے کہ ڈریں وہ لوگ جو اپنے پیچھے چھوٹی اولاد چھوڑیں، کہ اپنی اولاد کے متعلق خوف ہوگا، جب اپنے بچوں کے بارے میں خوف ہے، فکر ہے ان کا کیا بنے گا، بالفرض تم اگر فوت ہو جاتے ہو، ایک لمحے کے لیے سوچو، ایک لمحے کے لیے سوچو کہ تمہارے بچوں کو کیا بنے گا، تمہیں اپنے بچوں کے بارے میں کتنی تکلیف ہوگی کہ وہ بھوکے پیاسے ننگے نہ ہو۔ تو تم لوگوں کے بچوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو تاکہ کل تمہارے بچوں کے ساتھ حسن سلوک ہو، اور پھر دوسروں کے یتیم بچوں کے ساتھ بھی اچھا سلوک کرو۔ وہ بڑی امید لے کر آئیں، کچھ نہ کچھ انہیں دے دو، اور اگر تمہارے بچے ایسے خالی ہاتھ چلے جائیں، تمہارے دل پہ کیا گزرے گی، ایسی ان پہ بھی گزرتی۔ ان کا صدمہ، ان کا دکھ، اپنا صدمہ اور دکھ محسوس کرو، ڈانٹو جھڑکو مت۔ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا، درست بات کہو، معقول اور درست بات کہہ دو، پیار سے، اخلاق سے، نرمی سے، محبت سے۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا؟ آدمی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک اپنے بھائی کے لیے وہی چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتے، اس لیے ان کے بچوں کے لیے بھی وہی چیز پسند کرو جو اپنے لیے کرتے۔ آج یہ چیز بالکل مفقود ہو گئی، امیروں کے بچوں کے لیے اعلیٰ تعلیمی ادارے موجود ہیں، لیکن غریب کے بچے کے لیے ادنا سکول میں بھی داخلہ نہیں ہے۔ فرمایا فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو۔ تقوی کا معیار ہی خوف خدا ہے، اگر خدا کا خوف ہوگا تو تقوی ہوگا، خوف نہیں ہے تو تقوی کدھر سے آیا؟ ہر وقت بندہ یہ تصور رکھے اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جب یہ تصور ہوگا انشاءاللہ تقوی بھی آ جائے۔ اگلی آیت میں فرمایا ان الذین یأکلون، بے شک وہ لوگ جو کھاتے ہیں، اموال الیتامى، یتیموں کا مال، ظلماً زیادتی کرتے ہوئے، انما پکی بات ہے، یأکلون کھاتے ہیں، فی بطونہم اپنے پیٹوں میں، نارن آگ، وسیصلون اور عن قریب داخل ہوں گے، سعیرا بڑکتی ہوئی آگ میں، بڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوں گے۔ دیکھیں 7واں حکم یتیموں کے حقوق کا تتمہ ہے، یتیموں کے حقوق 7واں حکم جو ابھی آپ نے پڑھا یہ بھی اسی کے ضمن میں ہے اور اس کا تتمہ ہے۔ بس تیسری آیت میں دیکھیں آپ نے پڑھ لیا کہ اگر تمہارے پاس یتیم بچے آ جائیں تو ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو،
فرمایا جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان پر ظلم کرتے ہیں. ظلم سے مراد یہ ہے کہ اس طرح سے کھاتے ہیں جس کی شریعت نے اجازت نہیں دی. فرمایا پکی بات ہے، بڑی مضبوط بات ہے، وہ دوزخ کے انگارے اپنے پیٹوں میں بار رہے ہیں. یہ بوٹیاں، یہ گوشت، یہ سونا چاندی، یہ سکے ہیرے جواہرات نہیں، یہ دوزخ کے کوئلے اپنے اندر بار رہے ہیں. ان قریب دوزخ میں داخل ہوں گے. اور حضرت اقدس حضرت مولانا کاندھلی رحمہ اللہ نے ایک بات نقل کی ہے کہ ایسے شخص جب قبر سے نکل کر، ایسے لوگ جب قبر سے نکل کر میدان محشر کی طرف جائیں گے، ان کے منہ سے، ان کے کانوں سے، ان کی آنکھوں سے آگ کے شعلے نکل رہے ہوں گے. دیکھنے والا دیکھ کے پہچان لے گا یہ وہ آدمی ہے جو دنیا میں یتیم کا مال کھایا کرتا تھا. تو میت کے طریقہ سے کسی کو دینا جبکہ یتیم بچے ادھر موجود ہیں، بالکل اس کی اجازت نہیں ہے. اور یہ جو میت والے دن لوگ میت کے مال سے، میت کے طریقہ سے بریانی بنا کر تقسیم کر رہے ہیں، دیگیں چڑھا رہے ہیں، یہ حرام ہے. اس کی اجازت کس نے دی ہے؟ یہ میت کا طریقہ ہے، یہ وارثوں کا ہے. اور اگر وہ رسا میں چھوٹے نابالغ بچے ہیں، یہ اس آیت کی زد میں آ رہے ہیں، یتیموں کا مال لوگ کھا رہے ہیں. کسی نے اگر کوئی صدقہ کرنے ہے، مہمانوں کی ضیافت کرنی ہے، اپنی جیب سے کرے. میت کے مال سے کرنے کی اجازت نہیں، وہ اب سارے وارثوں کا ہے. ہمارے شیخ نے ایک بات لکھی ہے، ایک خاتون آٹا گوندنے کے لیے پرات میں آٹا ڈال کے بیٹھی، آٹا گوندنے لگی. اس کے پاس خبر آئی کہ آپ کے خامند کے انتقال ہو گئے. فوراً اس نے آٹا واپس توڑے میں ڈال دیا اور کہنے لگی اب یہ آٹا میرا نہیں رہا، اب کس کا ہے؟ سارے وارثوں. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک آدمی کے پاس عیادت کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. اسی دوران اس کے انتقال ہو گیا. رات کا وقت ہے اور لوگ بھی بیٹھے ہوئے، انتقال ہو گیا. چراغ جل رہا تھا، حضرت نے پھونک مار کے چراغ بجا دیا. لوگ کہنے لگے حضرت ہمیں اندھیرے میں بٹھا دیا. فرمایا ایک منٹ صبر کرو. حضرت کا گھر قریب تھا، اپنے گھر گئے، اپنا چراغ لا کر وہاں روشن کر دیا. لوگوں نے کہا ابو حنیفہ آپ بڑے عجیب آدمی ہیں، آپ کے مسائل عجیب، ہمیں یہ سمجھ نہیں آتے. عجیب عجیب مسائل آپ نکال لیتے، ہماری سمجھ سے یہ باہر ہیں. اللہ اوپر، کیا فقاہت دی تھی اللہ نے اس شخص کو. امام صاحب رحم اللہ فرمانے لگے بھائی بات یہ ہے کہ یہ جو چراغ جل رہا تھا تیل کس کا تھا؟ اس بندے کا. تو جب تک تو زندہ تھا اجازت تھی ہمیں چلانے کی، اب یہ دنیا سے چلا گیا، اب اس کی اجازت نہیں، اب یہ وارثوں کا ہو گیا، اب یہ سارے وارثوں کی یہ چیز، ہمیں استعمال کی اجازت نہیں ہے. یہ الجھن اور یہ جھگڑے اور یہ لڑائیاں ہوتی ہیں اس لیے کہ وراثت کو فوراً تقسیم نہیں کیا جاتا. بعد میں لڑتے ہیں، میرے اتنا ایسا، دوسرا کہتے ہیں میرے اتنا ایسا. کہتے ہیں فیکٹری 5 لاکھ کی تھی تو میں نے تو محنت کی 50 لاکھ کی ہو گئی ہے، میں نہیں دوں گا ایسا، یا 5 لاکھ میں تقسیم کروں گا. نہیں بابا، اب آپ نے 50 لاکھ کی محنت کی تو 50 لاکھ میں تقسیم ہوگی، کیونکہ پیچھے کام سارا باپ کا چل رہا ہے، تیرا نہیں ہے. ہاں آپ کو تنخواہ ملے گی، جتنے سال آپ نے محنت کی اس کی تنخواہ ملے گی. اس لیے شریعت کا جو حکم ہے، جو لوگ اس کی ناقدری کرتے ہیں پھر حال اس کا یہی ہوتا ہے. اور جہاں پر وراثت تقسیم نہیں ہوتی وہاں پر ان کے یہاں کھانا کھانا اس کی اجازت بھی نہیں. وراثت وہ تقسیم نہیں کر رہے، ان کے گھر جا کے کھانا کھائیں، وہ سب کا مشترکہ مال ہے. یا بیٹیوں کے حصے پر قبضہ کیا ہوا ہے، جنہوں نے بہنوں کے حصوں پر قبضہ کیا ہوا ہے ان کے پاس جا کے ان کے گھروں میں کھانا کھانا آرام کھا رہے ہیں. اور یہ لوگ قیامت تک نسل در نسل آرام کھاتے چلتے ہیں. کوئی آسان بات نہیں ہے. تو جب میت دنیا سے چلی جاتی ہے اس کا مال اس کا نہیں رہتا، وہ وارثوں کا ہوتا ہے. تو اس کے مال سے تقسیم کرنا، اس کے مال سے صدقہ خیرات کرنا، اس کی اجازت نہیں. ہاں میت کے مال سے کیا کیا کریں گے وہ اگلی آیات میں آ رہے ہیں انشاءاللہ تفصیلاً، وہاں پر آپ کو لکھواتا ہوں. غزوہ موتہ میں حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ شہید ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اصنعوا لآل جعفر طعاما، جعفر کے گھر والوں کے لیے کھانا بناؤ. وہ تو حق اس وقت لوگوں کا بنتے ہیں، وہ کھانا بنا کر ان کو دیں. اور یہاں پر کیا ہوتا ہے، میت کا مال جا کے خود کھاتے ہیں. یہ یتیموں کا مال کھانا ہے. یہ آیت ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما انما یاکلون فی بطونہم نارا، اس کو سامنے رکھنا چاہیے. اگلی آیت یوصیکم اللہ، وصیت کرتا ہے تمہیں اللہ تعالی، تاکیدی حکم دیتا ہے.
فی اولادکم تمہاری اولاد کے بارے میں، للذکری مرد کے لیے مثل حظ الانثیین دو عورتوں کے حصے کے برابر ہے۔ باقی آج تو ہم کل پڑھیں گے، صرف اپنے پاس کچھ حصہ اس کا بھی لکھ لیجئے تاکہ وقت بچ جائے۔ اب چونکہ آگے بہت لمبی تفصیل چلے گی، اس آیت کو پتہ نہیں دیکھیں کتنے دن لگتے ہیں، انشاءاللہ پورا وراثت کے کورس کراؤں گا یہاں پہ۔ ابھی آپ قانون میراث لکھیے۔ اس سے قبل 10 آیتوں میں یتیموں کے حقوق کو بیان کیا گیا، اب اصول وراثت بیان کیے جا رہے ہیں۔ ربط یہ ہے، گزشتہ آیت میں اجمالی طور پر استحقاقی میراث کو بیان کیا، اب اس کی تفصیل آ رہی ہے بس۔ گزشتہ آیت میں اجمالی طور پر استحقاقی میراث کو بیان کیا گیا کہ میت کا قارئ مرد ہیں، عورتیں ہیں، سبھی کو وراثت ملے گی۔ اب تفصیلاً اس کو بیان کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے یہ سمجھیے زمانہ جاہلیت میں وراثت کے اصول اور قانون کیا تھے، وراثت کیسے تقسیم ہوتی تھی۔ سمجھ کے ایک ایک بات کو سیکھ کے چلے، انشاءاللہ مزہ آئے گا اور فائدہ بھی ہوگا۔ زمانہ جاہلیت میں وراثت کے 3 اسباب تھے۔ نمبر 1 نسب تو نسب کی روح سے وارث صرف بالغ مرد ہی بنتا تھا، بس باقی تفصیل آپ کو پہلے بتا دی، جو جنگ میں لڑ سکتے ہیں وہ وارث ہوگا، باقی عورتیں، بچے، ضعیف یہ لوگ وارث نہیں ہوتے تھے۔ نمبر 2 تبنی، یعنی کسی کو اپنا متبنہ بنا لینا، منہ بولا بیٹا، مرنے کے بعد یہ میراث کا حقدار ہوتا تھا۔ ہندوؤں میں یہ آج کل بھی رائج ہے۔ نمبر 3 عہد و حلف، تیسرا سبب عہد و حلف۔ اس کی صورت یہ ہوتی تھی، ایک شخص دوسرے سے کہتا میں اور آپ ایک دوسرے کے دوست ہو گئے، میرا خون تیرا خون ہے، میری جان تیری جان ہے، میں تیرا وارث تو میرا وارث، کوئی میرے ساتھ زیادتی کرے گا تو بدلہ لے گا، میرے ساتھ زیادتی کرے گا تو بدلہ لے گا، تیرے ساتھ کرے گا میں بدلہ لوں گا، میرے بدلے تو پکڑا جائے گا، تیرے بدلے میں پکڑا جاؤں گا۔ یہ عہد کرتے تھے آپس میں، تو جب یہ عہد کر لیتے تو ان کو بائن وارث قرار دے دیا جاتا۔ یہ 3 اسباب تھے زمانہ جاہلیت میں۔ باقی اسلام میں اسباب وراثت کیا تھے، بات لمبی ہو جائے گی، کلاس کٹ جائے گی، اس لیے بس کرتے ہیں اسلام اور اسباب وراثت، اور پھر اس کی تفصیل انشاءاللہ جمعے والے دن، کل جمعرات ہے نا، جمعرات چھٹی ہوگی آپ سب کو۔